وائڈ اینگل کے پلیٹ فارم سے شو عامل آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید منتظر۔ اب پہلے بھی ہم بہت بار اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم ان ٹاپکس کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں یا ان کے لیے جو ہے وہ معلومات فراہم کرتے ہیں کہ جن پہ معاشرے میں کم ہوتی ہے بات، اور لیکن ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ جن کا جو ہے سامنا ہر کوئی کرتا ہے، اور ان ٹاپکس کو جو ہے وہ اپنے ویورز تک پہنچاتے ہیں ہم۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ہر دل عزیز گیسٹ جناب اصغر علی سید صاحب۔ کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ یہ جو ہے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تھوڑی سی ریکویسٹس ہیں ہماری اپنے ویورز کے ساتھ کہ ہمارے پیج وائڈ اینگل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو آپ اگر کسی تک پہنچائیں گے تو یہ اویئرنیس ہے، میسج اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے اس کو بھی بوسٹ کریں اور جو ہے وہ ساتھ دیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ ہم اپنے پروگرام میں سید صاحب ہم نے آخری جو ایپیسوڈ ہے ہمارا، جو ہمارے ویورز تک پہنچا، اس میں ہم نے ایک ٹاپک جو ہے وہ چھوڑا تھا۔ وہ یہ تھا کہ استخارہ۔ آپ نے کہا کہ بھائی استخارہ جو ہے وہ ایک بڑا ٹاپک ہے جس پہ جو ہے ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے۔ ہم اس ٹاپک کو ہی آج اپنی ایپیسوڈ میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اپنے ویورز کے لیے۔ استخارے کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے گا ہلکا پھلکا سا، کہ استخارہ جو ہے، استخارہ جب کسی کے بھی جو ہے وہ مائنڈ میں آئے تو اس سے وہ کہاں پہنچتا ہے اور کیا ہوتا ہے استخارہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کے بارے میں جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، اور جس کو کہیں کہ شیعہ سنی اور تمام جو مسلک ہیں ان میں یہ موجود ہیں۔ بخاری شریف میں موجود ہے، اس کے علاوہ جو ہے شامی کتاب اس میں موجود ہے، مفات الجنان ہے، اس طرح تحفۃ العوام اور مختلف شیعہ سنی۔ اچھا، یہ اس میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، کہ حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا تو میں نے ان سے جو ہے وہ کہا کہ یا رسول اللہ، استخارے کے بارے میں آپ مجھے کو بھیجنا، استخارہ جو لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استخارہ جو ہے وہ خدا سے آپ ایک طرح سے رائے لے رہے ہیں، اور اس میں خیر اور بھلائی کے لیے جو ہے وہ آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں، اور اس کام میں آپ کو شک یا تردد ہو اور آپ خیر چاہتے ہیں اللہ سے، تو اس صورت میں آپ استخارہ دیکھ سکتے ہیں۔ استخارہ جو ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ استخارہ جو ہے اس وقت کے جید علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے بھی دکھا سکتے ہیں۔ استخارے کے بارے میں بہرحال روایت موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مشورہ نہیں کرتا وہ ناکام رہتا ہے، اور جو مشورہ کرتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے۔ استخارہ اس میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اس میں آپ سب سے پہلے تو لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اور لوگوں سے مشورے کے بعد ایک چیز سامنے آپ کی صورتحال واضح نہیں ہو رہی، اور آپ جو ہے وہ ابہام کا شکار ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو پھر خدا کی طرف رجوع کریں۔ اور جب آپ خدا کی طرف رجوع کریں اپنے خیر کے لیے، استخارہ واجب کام میں نہیں ہوتا، جیسے کہ فرض آپ نے نماز پڑھنی ہے، استخارہ دیکھوں نہیں دیکھوں، روزہ رکھنا ہے، استخارہ کروں نہیں کروں، نو۔ استخارہ ان کاموں میں ہے کہ جو روز مرہ کے وہ کام ہیں جو مباح کام ہیں، ٹھیک ہے۔ مباح بھی ایسے کام ہیں کہ جو آپ کریں یا نہ کریں برابر ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، آپ پانی پئیں یا نہ پئیں۔ کچھ جو کاموں میں، جیسے کہ آپ کوئی تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی بچی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جب آپ اس طرف آئیں گے تو یہ بھی النکاح من سنتی، رسول کی حدیث ہے۔ آپ ایک نکاح کے لیے ایک استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رائے لی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے، جیسے آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں جو ہے استخارے سے پہلے اشتہارہ ہوتا ہے، ایک لفظ ہے اشتہارہ، یعنی کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے کام کے بارے میں رائے لیں۔ آپ ایک تجارت کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے مارکیٹ میں دیکھیں اس کام کے بارے میں، وہ کام کیسا ہے، تجارت کیسی ہے، لوگوں سے پوچھیں،
مارکیٹ کس طریقے سے ہے، آپ وہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، وہ عوامل موجود ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اب آپ وہاں پہ جو ہے سارے کام کرنے کے بعد، مشورہ کرنے کے بعد، اب آپ تردد کا شکار ہو رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں نہ کروں، پھر آپ استخارہ دیکھیں گے. استخارہ اس انداز سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ آپ اللہ سے رائے لے رہے ہیں، آپ مشورہ کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ استخارہ جو آپ دیکھیں اس پہ عمل کریں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک کام خدا کی جانب اپنے کام کو منتقل کیا، کیونکہ اللہ پہ جب آپ توکل کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ کام استخارے سے کریں. جب آپ نے اس کو اللہ کی طرف جو ہے منتقل کیا اس کام کو، تو اللہ کی طرف سے خیر ملے گی، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی دو باتیں ہیں. آپ کے سوال سے پہلے اس کا جواب ہے کہ ہو سکتا ہے آپ سوال کریں گے بھائی استخارہ جو ہے مثال کے طور پہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، واجب کام کرنا چاہتے ہیں، فرض کام کوئی کرنا چاہیں اس انداز کا کہ مثال کے طور پہ واجب میں نماز روزہ، اس کے علاوہ آپ ایسے کہ تجارت کے اندر بھی، لیکن کچھ چیزوں میں واجب اس سینس میں کہ مثال کے طور پہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، شادی نکاح سنت ہے، آپ نے استخارہ دیکھا، ٹھیک ہے، آپ نے استخارہ دیکھا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں آیا کہ یہ لڑکا جو اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ میری بیٹی کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے. تمام عوامل دیکھنے کے بعد، اس کی انکوائری کرنے کے بعد، کیونکہ سب سے پہلے اگر آپ بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں تو اس میں استخارہ نہیں ہوگا، اس میں پہلے آپ دیکھیں گے کہ جس لڑکے سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ لڑکا کیا کام کرتا ہے، کہاں پہ کرتا ہے، جاب کرتا ہے یا مثال کے طور پہ بزنس کرتا ہے تو وہاں پہ آپ پوچھیں گے، جاب کرتا ہے وہاں پوچھیں گے اس کے بارے میں، پھر اس کے محلے سے پوچھیں گے، محلے داروں سے پوچھیں گے لوگ کیسے ہیں، یہ لڑکا کیسے ہے، اس کے دوستوں کی صحبت دیکھی جائے گی. اس کے بعد ساری صورتحال واضح ہونے کے بعد پھر کوئی کنفیوژن ہو کہ بھائی سب چیزیں اچھی ہیں لیکن پھر بھی دل نہیں مان رہا، تو استخارہ دیکھیں گے. اچھا، آپ نے اب استخارہ دیکھ لیا اپنی بیٹی کا، فرض کرنے فلاں عبداللہ سے دیکھ لیا اپنی بیٹی کا آپ نے استخارہ نہیں آیا، مثال کا تو اچھا نہیں آیا، لیکن آپ کا یا دوسروں کا، آپ کی وائف کا یا دوسروں کا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں لڑکا تو اچھا ہے، آپ نے استخارہ دیکھا، استخارہ نہیں آیا، تو اب آپ اس استخارے کے عمل کو واجب کی صورت سے دیکھیں گے. پھر آپ مثال کے طور پہ اب آپ اس انداز سے دیکھ رہے ہیں بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، مجھے شادی بیٹی کی اسی سے کرنی ہے، ہاں یا نہ. اب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اب جو جواب آئے گا، کیونکہ آپ نے نیت واجب کی کر لی ہے کہ میں نے، اب اللہ کی طرف سے آ گیا کہ یہ کام نہیں ہونا، تو آپ کسی صورت نہیں کریں گے. اور اگر خدا کی طرف سے استخارے میں یہ چیز آ گئی کہ یہ بہتر ہے کرنا ہے، تو پھر اب آپ کریں گے، کیونکہ آپ نے استخارہ واجب کی نیت سے دیکھ لیا ہے. ایک مستحب کام تھا، سنت کی کام تھا، آپ نے اس کو واجب کی نیت سے دیکھا. استخارہ اس انداز سے جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور اس میں بہت سارے جو ہیں چیزیں ہیں. استخارہ کس انداز سے دیکھنا چاہیے، کیا بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، ابھی آپ نے بیٹیوں کی شادی کا تذکرہ کیا، تو یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو لے کر جو ہے والدین کافی پریشان رہتے ہیں. یہ ان چند ٹاپکس کے اندر آتا ہے جس کی طرف جو ہے وہ والدین پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں. کچھ ہم نے ہمارے سامنے جو ہے وہ لائیو ایگزامپلس بھی موجود ہیں کہ فار ایگزامپل بہت اچھا لڑکا تھا لیکن کوئی مسئلے مسائل ہو گئے، کچھ ہو گیا، کسی نے اس کے بارے میں کچھ غلط بول دیا، تو استخارے کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن استخارہ دراصل نکالا نہیں جاتا. استخارے کا سہارا لے کر جو ہے وہ کہا جاتا ہے یار وہ استخارہ منع آ گیا، تو جو ہے ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس عمل کو، یہ عمل بھی معاشرے میں ہوتا ہے، اس عمل کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیجئے گا، میری نظر میں ڈسکرائب کریں کہ کیا یہ عمل جو ہے وہ بیلنسڈ عمل ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر مثال کے طور پہ آپ اپنی بچی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور سامنے جو لڑکا ہے اس کے بارے میں آپ نے معلومات لیں، فرض کر لیں کہ اپنی آپ کے خاندان کا ہی، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا بھانجا ہے، اس طریقے سے کوئی رشتہ ہے، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ اتنا اچھا نہیں ہے، بیٹی کے لیے اچھا بہتر ثابت شوہر نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن بڑوں کا پریشر ہے آپ کے اوپر. آپ کے بڑے، مثال کے طور آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں،
ٹھیک ہے، آپ کی خالہ ہیں، آپ کی چچی ہیں، کسی نے کہا نہیں یہ بھائی یہ بہت اچھا ہے، آپ اسی سے شادی کریں، آپ نہیں کرنا چاہتے، بیٹی آپ کی نہیں چاہتی. بات یہ کہ بیٹی کو شادی کرنی ہے وہ نہیں چاہتی تو یہاں پہ تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ کہ شادی آپ نہ کریں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں لوگ جو ہے وہ اس بات کا سہارا لیتے ہیں کہ استخارہ جو ہے وہ نہیں آیا. دیکھیں یہاں پہ توریہ جس کو کہتے ہیں کہ اسلام میں جائز ہے، ایسی چیز، ایسا جھوٹ کہ جس سے جو ہے وہ اس آپ کی طرف بچت کے راستے ہیں. مثال کے طور مصلحت آمیز جھوٹ کہ جو ایسا سچ جس سے فساد پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسا سچ جس سے خرابی ہو رہی ہے، تو اس سچ بولنے کے بجائے آپ جھوٹ بول دیں. اس کو توریہ کہتے ہیں، اسلامی یہ جائز ہے. اور آپ اپنی بیٹی کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ استخارہ نہیں آیا. لیکن یہ بھی اس صورت میں کہ جب ساری باتیں آپ کو کلیئر ہے، عزت کا معاملہ ہے، خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، بڑوں کی عزت کا معاملہ ہے، تو آپ توریہ سے کام لے سکتے ہیں. ہر جگہ نہیں، یہ بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ آپ توریہ سے کام لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو جس انداز سے، جیسے آپ نے کہا کہ مثال کے طور پہ کہ ایک رشتہ آیا ہے، اب آپ نے جو ہے نا، آپ بیٹی کے جو ہے 2 رشتے اور بھی آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، یہ کریں یہ کریں، آپ نے اپنے طور پہ ایک دیکھا کہ یہ بہتر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 رشتے جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کہا جی ہم نے استخارہ دکھایا تھا، استخارہ نہیں آیا. یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو آپشن لاک کرنا تھا تو ایک لاک کرنا چاہیے تھا. آپ بتا دیتے کہ بھائی بیٹی کے رشتے آئے ہوئے تھے، 3 رشتے آئے ہوئے تھے، ایک جو ہے ہمیں سمجھ میں آیا ہے، ہم نے تمام انکوائری کی اور اس کے بعد جو ہے یہ چیز سامنے آئی ہے تو ہم وہاں پہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ استخارہ، ایک اور استخارے کے بارے میں واضح کر دوں بات، جہاں پہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہے، آپ کا دماغ کلیئر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں، اس لڑکے سے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے صوم و صلات کا پابند ہے اور عبادات میں اچھا ہے، حلال غذا کماتا ہے، میری بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے، آپ وہاں استخارہ نہیں دیکھیں گے. وہاں استخارے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جہاں ساری باتیں واضح ہیں. لیکن جہاں پہ کنفیوژنز ہیں، جہاں پہ یہ کہ آپ کا دماغ اٹک گیا، دل کچھ کہہ رہا ہے، دماغ کچھ کہہ رہا ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، وہاں پہ پھر خدا سے رائے لی جائے گی استخارے کی صورت میں. جہاں باتیں واضح ہیں، کلیئر ہیں، وہاں پہ استخارہ نہیں دیکھا جائے گا. ایک بات اور جو یہی ہوئی تھی کہ ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی استخارہ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. آپ کو جو ہے واضح انداز سے جو ہے، جہاں پہ عزت کا مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں میں نے صرف ایک جگہ پہ جہاں عزت کا مسئلہ آ رہا ہے، توریہ، آپ توریہ سے کام لے سکتے ہیں، ہر جگہ نہیں. اسی انداز سے جو ہے استخارے کے بارے میں جو ہے، جو ایک اور بھی جو سب سے بہت ہی خطرناک بات ہے کہ آپ جب ایک ہی ٹاپک کو ہم لے لیتے ہیں، بیٹی کے رشتے کو، اسی پہ ہم ساری بات کرتے ہیں. آپ کی بیٹی کا رشتہ آیا، آپ نے دیکھا لڑکا جو ہے، اور باقی لوگوں نے بھی دیکھا، آپ کی وائف نے دیکھا، آپ نے دیکھا، اور دوسروں نے بھی کہا بھائی بہت اچھی جاب ہے، ویل سیٹ ہے، دبئی میں جاب ہے، امریکہ میں جاب ہے، یا اپنا بزنس ہے بہت بڑا، اپنا گھر ہے، ہر چیز، بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس موجود ہے، چھوٹی فیملی ہے، لوگ جو چاہتے ہیں، خوش شکل ہے. آپ نے جو ہے وہ کیا کیا، آپ نے جو ہے وہاں پہ اس کے بارے میں استخارہ دیکھا، انکوائری نہیں کی، استخارہ منع آ گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے غلط کیا ہے. آپ نے استخارہ کیوں دیکھا؟ آپ کو اس کی انکوائری کرنی چاہیے تھی، اشتہارہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو مشورہ لینا چاہیے تھا، آپ لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے اپنی بیٹی کا نقصان کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا رشتہ آیا کہ جو ظاہری طور پہ لڑکا جو ہے، اچھا اگر میں آپ کو یہیں روکوں، آپ نے کہا ایک ایسا رشتہ آیا اور یہ ہوا، تو بھائی اگر ہم اس پہ بات کریں سید صاحب کہ وہ استخارہ، اب جیسے وہ کوئی بھی اپنے فیور میں تو لیتا ہے نا اس چیز کو، کہ بھائی ہم نے واجب کی نیت سے تھوڑی دیکھا تھا، اب انکوائری کر کے واجب کی نیت سے دیکھ لیں گے، تو پھر کیا اس پہ، اس پیٹرن پہ بھی عمل کرنا صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں، استخارہ جو ہے یہ مذاق نہیں ہے. استخارے میں آپ اللہ کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ اللہ پاک سے رائے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اور وہ خدا سے جو چیز آپ جو رائے لینا چاہ رہے ہیں، جو اس کی طرف اپنا خیر چاہ رہے ہیں، اور اس میں پھر آپ جھوٹ شامل کر رہے ہیں اس انداز سے کہ چلو پھر دیکھ لیں گے، یا چلو اس کو اپنا بات کو وہ کرنے کے لیے واجب کی نیت سے تھوڑی دقت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پہلے آپ اپنا مائنڈ، اپنا ویژن کلیئر کریں، پھر آپ خدا کی طرف جائیں، بارگاہ میں استخارہ دیکھیں. وہ بھی جب آپ کا دماغ کام نہ کرو. ایک مسئلہ اور ہے اسی بات میں. ایک رخ میں نے آپ کو تصویر کا یہ دکھایا تھا، دوسرا رخ یہ دکھایا تھا کہ مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے جس آپ کی بیٹی سے اس کا رشتہ آیا، بہت اچھی جاب ہے یا بہت اچھا اس کا بزنس ہے، اپنا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے بینک بیلنس بھی ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن وہ اخلاق کا اچھا نہیں ہے، کریکٹر وائز اس کی گیدرنگ اچھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ نائٹس کلب میں جاتا ہے، یا حلال حرام کا اس کو تمیز نہیں ہے، اس انداز سے جو ہے مکس گیدرنگ اور اس انداز سے جو ہے اخلاقیات سے گرا ہوا ہے. آپ نے اس کو انکوائری نہیں کی، آپ نے استخارہ دیکھ لیا، استخارہ آ گیا اور آپ نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. اس کے بعد جب بیٹی 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کی لڑائیاں ہوں گی، وہ گھر پہ آ کے طلاق یا خلا کی صورت میں اس نے طلاق دے دی، آپ کو خلا لینی پڑ گئی. وہ آپ کی بیٹی پہ ظلم کرتا تھا، آپ کو بعد میں پتہ لگا وہ تو شرابی ہے، وہ تو زانی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں ہم نے تو استخارہ دیکھا تھا. کیوں دیکھا تھا استخارہ؟ کس نے کہا آپ کو استخارہ دیکھنے کو؟ یہاں استخارہ جائز نہیں ہے. یعنی کہ اپنی کوتاہیوں کو استخارے پہ آپ نہیں ڈال سکتے. استخارے پہ آپ نے ڈال دیا کہ ہم نے تو استخارہ دیکھا تھا، پھر کیسے خراب ہو گیا؟ تو آپ پہلے انکوائری تو کرتے، پہلے اس کے بارے میں جانتے. تو آپ نے جانے بغیر جو ہے صرف استخارہ دیکھا، صرف نہ مشورہ لیا کسی سے، نہ آپ نے ویریفیکیشن کی، نہ اس کی انکوائری جس کو کہیں، کچھ بھی نہیں آپ نے. اور آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور اس کے بعد پھر طلاق ہوئی یا خلا ہوئی، جو بھی معاملہ ختم ہوا، آپ اس کو اللہ کے اوپر نہیں ٹرانسفر وہ کر سکتے کہ خدا بھائی ہم نے تو استخارہ دیکھا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کی اپنی کوتاہی. اچھا، میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی بات کہ استخارہ تو ہوتا ہے. استخارہ آپ کریں بھی ویل اینڈ گڈ ہے، اچھا ہے. جہاں آپ کنفیوز ہیں وہاں استخارہ کیجئے. لیکن استخارے سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ ہے جس کو جو ہے مشورہ استعارہ کہتے ہیں. مشورہ آپ کامن ورڈز میں جو ہے آپ اس کو مشورہ کہیے. یہ پہلے کریں گے تو استخارے کے جو ریزلٹس ہیں نا، وہ جو ہے وہ آپ کے لیے وہ سود مند ثابت ہوں گے. ورنہ پھر جو ہے بعد میں آپ جو ہے وہ بلیم کرتے رہ جائیں گے صرف، اور یہ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے جو ہے وہ صحیح بھی نہیں ہوگا. دیکھیں، اس لیے کہ جیسے مدیر صاحب میں نے آپ کو بتایا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص مشورہ نہیں کرتا ہے وہ نامراد رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے. مشورہ، استعارہ، بیٹی کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، اس میں جو ہے تحقیق، ویریفیکیشن، انکوائری، آپ کوئی بھی نام دیں، لیکن ہر طرف سے سیٹسفائی ہو کے آپ وہ کام کریں گے. اور جب آپ کے سامنے ساری چیزیں کلیئر ہیں تو آپ کو استخارے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ جو ہے آپ وہ اسٹیپ لے لیں گے. خدا پہ بھروسہ، دیکھیں وتوکل علی اللہ، آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے. اللہ پہ بھروسہ کر کے جب آپ کے سامنے ویژنس کلیئر ہیں، آپ اسٹیپ لے لیجئے. کیونکہ خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں دماغ دیا ہے. جب یہ دماغ دیا ہے تو استخارے کی یہاں پہ اگر یہ دماغ چل رہا ہے اچھے طریقے سے، آپ نے مشورے کے ساتھ چلا لیا ہے، استخارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مشورہ کیا.